وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسرائیل کے رہنے والوں میں سے کچھ لوگوں کا ایک واقعہ ذکر کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی کا مریض، ایک گنجا اور ایک نابینا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں بندوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا. فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس کوڑی نے جواب دیا کہ اچھا رنگ، اچھی کھال، اچھی جلد، اور یہ کہ مجھ کو یہ مرض دور ہو جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے قریب نہیں آتے، مجھ سے دور بھاگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ خوبصورت ہو گیا اور اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ کس طرح کا مال تمہیں پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اونٹ، یا پھر راوی کو شک ہے کہ اس نے کہا گائے. پھر فرشتے نے اسے 10 ماہ کی ایک حاملہ اونٹنی دے دی اور فرشتے نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے. پھر وہ فرشتہ گنجے شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے عمدہ بال پسند ہے اور یہ کہ میرا یہ عیب ختم ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جس کے اس کا گنجا پن ختم ہو گیا اور اس کے سر پر عمدہ بال آ گئے. فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے کوئی گائے یا اونٹ دے دو. چنانچہ اسے حاملہ گائے دے دی گئی. فرشتے نے پھر اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے. پھر فرشتہ اندھے شخص کے پاس گیا اور اندھے شخص سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری بینائی واپس مل جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی واپس دے دی. پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا مال چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکریاں دے دو. فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دے دی اور اس کے لیے بھی دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کوڑی گنجے کی جو کوڑی اور گنجے کو جو اونٹ اور گائے دی تھی اور اس شخص کو جو بکری دی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا اور اتنا بڑھایا کہ ان کے پاس پوری ایک وادی بھر گئی.
یعنی جو کوڑی کا مریض تھا اس کے پاس اونٹوں کی وادی بھر گئی، جو گنجا تھا اس کے پاس گائے کی وادی بھر گئی، اور جو نابینا تھا اس کے پاس بکریوں کی وادی بھر گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ ان تینوں کے پاس آیا اور سب سے پہلے کوڑی کے مریض کے پاس گیا، اور اس طرح گیا کہ جیسے وہ بھی کوڑی کا مریض تھا، یعنی اسی حالت میں اس کے پاس گیا جس حالت میں وہ کوڑی کا مریض پہلے تھا، اور اس سے کہا کہ بھائی میں ایک مسکین شخص ہوں، میرے پاس سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور پھر تمہاری مدد کے بغیر اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جسے تمہیں اچھا رنگ دیا، اچھی جلد دی اور اتنا مال عطا کیا۔ ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں جس پر میں اپنا سفر کر کے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔ اس کوڑی کے مریض نے فرشتے سے کہا کہ بھیا بات یہ ہے کہ میرے اوپر تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے خرچے ہیں، بڑے اخراجات ہیں، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم کوڑی کے مریض نہیں تھے، اور کیا تمہارے پاس مال نہیں؟ ایسا نہیں تھا کہ تمہارے پاس مال بھی نہیں تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا، تمہیں صحت دی، تمہیں بیماری سے دور کر دیا؟ اسے کہا نہیں کیا بات کرتے ہو، یہ سارا مال تو مجھے اپنے باپ دادا سے ملا ہے، یہ تو میرے باپ دادا کا مال ہے، نسلوں سے مجھے ملتا چلا آ رہا ہے، مجھے تھوڑی مال تم نے دیا ہے، یا پہلے میرے پاس مال نہیں تھا؟ اس پر فرشتے نے اس سے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی پہلی حالت پہ لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اس گنجے شخص کے پاس گیا جس کا گنج پن اللہ تعالیٰ نے دور کیا تھا، اس کو گائے کی وادی دے دی تھی، اور اس کے بعد بھی گنجے کی صورت میں گیا اور اس سے کہا کہ بھائی میں بڑا مجبور ہوں، بہت پریشان ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے اللہ کے بعد آپ کے علاوہ کوئی میرے پاس سہارا نہیں ہے، مجھے گائے دے دو تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس تو بڑی ذمہ داریاں ہیں، حالات بڑے ایسے ہیں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کیا تم وہ شخص نہیں ہو جو تم پہلے گنجے تھے، تمہارے سر پہ بال نہیں تھے، تمہارے پاس عیب تھا، تمہارے پاس مال بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں یہ مال تو مجھے باپ دادا سے ملا ہے، یہ مال تو میرے خاندانی مال ہے، یہ مجھے ابھی تھوڑی ملا ہے، میں تو خاندانی امیر آدمی ہوں۔ اور اس کے بعد فرشتہ اس اندھے شخص کے پاس گیا، اور اس اندھے شخص کے پاس جا کر بھی اس نے اسی طرح کی اس سے بات کی، اس سے کہا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بینائی لوٹا دی، تمہیں مال دیا، مجھے بھی دے دو۔ اس نے کہا کہ بھائی میں واقعی اندھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، یہ جتنی بکریاں تم دیکھ رہے ہو ان میں سے جتنی تمہیں ضرورت ہے تم لے لو، اور جتنی چاہے چھوڑ دو، اللہ کی قسم جو چیز بھی تم لوگے میں اسے لینے سے تمہیں نہیں روکوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا کہ تم اپنے اس مال کو اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف تم لوگوں کا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہے، اور تمہارے جو دونوں ساتھی ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے ان دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ یہ واقعہ شاید آپ لوگوں نے پہلے بھی سنا ہوگا، یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کہ اس واقعے سے میں آپ کے سامنے کچھ اہم چیزیں رکھنا چاہتا ہوں جس سے ہماری زندگی بہتر ہو جائے اور ہم اللہ رب العزت کے نزدیک ہو جائیں اور اسے ڈرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلی جو چیز یہ کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ یہ احساس ہمیں عام طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ نعمتیں ہم سے چھن جاتی ہیں، یا پھر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے پاس وہ نعمت نہ ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی نعمتیں دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آج غزہ میں لوگوں کا کیا حال ہے، ان کے پورے شہر کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے، مٹی مٹی کر دیا گیا ہے۔ وہاں آج سے 1 سال پہلے ایک زندگی تھی، اسکول تھے، کالجز تھے، یونیورسٹیز تھیں، ہاسپٹلز تھے، جو بھی حالات تھے، بہرحال زندگی کا پہیہ چل رہا تھا۔ اگر آج آپ ان کے پاس جا کر پوچھیں کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں اپنی زندگی میں کیا چاہیے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا چاہیے، ہمیں رات کو سوتے وقت سکون چاہیے، کہ ہم جب رات میں سوئیں تو ہمیں ڈر نہ ہو کیونکہ بم ہمارے اوپر آ کے پھٹ جائے گا، ہمیں کوئی روزگار چاہیے،
ہمیں پینے کا صاف پانی چاہیے، ہمیں امن چاہیے، سیکیورٹی چاہیے۔ آج آپ ذرا سوچئے، جو ان کے خواب ہیں، کیا آج وہ ہماری زندگی کا عام روٹین نہیں ہے؟ آج اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ ہمارے پاس جیسا بھی ہے کوئی نہ کوئی چھت موجود ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھر میں ہم سکون سے سو جاتے ہیں، ہمیں فکر نہیں ہوتی کہ ہمارے گھر پہ کوئی بم گر پڑے گا، ہمارے گھر کا دروازہ توڑتے ہوئے کوئی اندر داخل ہوگا، ہمارے بچوں کو اٹھا کے لے جائے گا، ہماری عورتوں کی عزتیں لوٹ لے گا۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے، پانی ہمارے گھروں میں صاف نہ آتا ہو تو خرید کے پانی پی سکتے ہیں۔ لیکن آج اگر آپ ان غزہ فلسطین کے بچوں کی ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اپنی زندگی گزار رہے تھے، آج وہ کس طرح ایک ایک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے کھا رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم بادشاہوں کی اور شہزادوں کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ آج سے پہلے، ہم سے پہلے والی نسلوں نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا، جو آج اللہ نے نعمتیں ہمیں دے دی ہیں، اور جو آسانیاں ہم کو دے دی ہیں، جو مراعات ہم کو دے دی ہیں۔ ہمارے سے پہلے والوں نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم اپنے فون کے اوپر کسی وقت بھی دنیا میں کسی بھی شخص سے ایک روپیہ خرچ کیے بغیر بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فون پر آرڈر کر کے اپنے گھر منگوا سکتے ہیں، دنیا کے کسی کونے پر بھی ہو، اور آپ کے گھر پہ تھوڑے سے پیسے اوپر نیچے کر کے آپ کے گھر پہ، آپ کے دروازے پہ آ کے ڈیلیور ہوتی۔ کتنی بادشاہوں والی زندگی ہے ہماری، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا، ہمیں احساس نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کا۔ ہمارے پاس تو شکوے اور شکوے ہی ہیں، شکایات ہی ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس پرانی گاڑی ہے، کاش ہمارے پاس نئی گاڑی ہوتی، ہمارے پاس یہ موبائل ہے، کاش یہ موبائل ہوتا، ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، کاش ہمارے گھر میں یہ ہوتا۔ ہم اپسیٹ ہیں، ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم اسٹریس میں چلے گئے ہیں۔ اور آج ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کچھ دنوں پہلے اخبار میں، وہ جو لاہور میں ایک ڈاکٹر جو ہاسپٹل کا مالک تھا، اس کے اپنے ہی بیٹے نے اپنے ہی باپ کو کرائے کے قاتلوں سے پیسے دے کر قتل کرا دیا، کہ میں اپنے باپ سے چیزیں مانگتا تھا، مجھے نہیں دیتا تھا، تو میں نے کہا بس کیوں نہیں دیتا وہ۔ اور کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، اللہ عالم سچی تھی جھوٹی تھی، کہ اس نے 13 کروڑ روپے میں سودا کیا تھا اور کہا تھا 25 لاکھ روپے یہ لے لو، 13.25 کروڑ روپے باپ کے مرنے کے بعد وراثت ملے گی اس میں سے دے دوں گا، اور سودا ہو گیا اور مار دیا۔ آج ہمارے پاس کیا نعمتیں نہیں ہیں؟ آپ ذرا سوچئے، ذرا غزہ چلے جائیے اور وہاں کے بچے، وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھیے، جو زندہ ہیں تو ان میں سے کتنوں کے پاس جسم کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ میں سے کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ کروڑ پتی ہیں، کروڑ پتی۔ اگر کروڑ پتی نہیں ہیں تو لکھ پتی ہیں۔ کوئی ہے ایسا اگر میں اس کو آفر کروں کہ اپنی دونوں آنکھیں 1 کروڑ روپے میں دے دو، چلو 10 کروڑ روپے میں دے دو، کوئی دے گا؟ کوئی ہے تیار دینے کے لیے؟ ذرا پوچھئے ان آنکھوں کی قیمت اس شخص سے جس کے پاس اربوں روپے ہوں، کروڑوں روپے ہوں، لیکن آنکھیں نہ ہوں۔ وہ سوچتا ہوگا میں ان پیسوں کا کیا کروں، میں تو کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ کوئی ہے جو 50 لاکھ روپے میں اپنا ایک ہاتھ دے دے؟ کوئی ہے جو 50 لاکھ روپے میں اپنی ایک ٹانگ دے دے؟ ذرا سوچیے آپ کی نیٹ ورتھ کیا ہے۔ آپ لوگوں کی زندگیوں کے خواب ہیں، جو نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں نا، یمن چلے جائیے، سوڈان، صومالیہ چلے جائیے۔ میں آج سے کچھ عرصے پہلے ایک سرکاری دورے پہ گیا تھا، اہل حدیث علماء کی نمائندگی کرتے ہوئے ترکی، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا شہر ہے ان کا، اسپارٹا۔ میں وہاں گیا، وہاں اور علماء بھی تھے، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب کے بیٹے مفتی زبیر عثمانی ہمارے ساتھ تھے، تو ان سے ایک شامی شخص ملنے آیا، شام کا۔ ہم وہاں 3-4 دن کے لیے کسی کانفرنس کے لیے گئے تھے، تو وہاں پہ ایک گاؤں کے اندر، سمجھ لیں قصبہ تھا ان کا، وہاں مقیم تھے۔
تو ایک شخص ملنے آیا، وہ صبح سے بیٹھا ہوا تھا، مفتی صاحب نے کہا فارغ ہو کے آپ سے بات کرتے ہیں۔ بہرحال فارغ ہوئے تو اس نے کہا آپ میرے گھر چلیں، ضد کرنے لگا۔ مفتی صاحب نے کہا کاشف تم بھی میرے ساتھ چلو، میں بھی چلا گیا ان کے ساتھ۔ اب ہم جب اس کے گھر گئے تو اس کا گھر ایک بلڈنگ میں ایک فلیٹ تھا، میرا خیال ہے 2 کمرے کا فلیٹ ہوگا۔ اب وہ مفتی صاحب پہ بچھے جائے، کبھی پھل لا کے دے رہا ہے، کبھی کچھ لا کے دے رہا ہے، اور دعائیں دے رہا ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ ہے کون؟ کہنے لگا کہ یہ دمشق میں رہتا تھا، اور یہ جب میرے والد مفتی رفیع عثمانی صاحب دمشق گئے تھے اور وہاں پہ وہ دمشق کے جو مفتی تھے ان کے مہمان تھے، تو یہ میرے والد صاحب اس شخص کے گھر میں ٹھہرے تھے، اور اس شخص کے پاس بڑا خوبصورت سا ایک وہاں گھر تھا، گاڑیاں تھیں، بہت مال و دولت تھا، کاروبار تھا۔ لیکن جب بشار الاسد، جب آج سے یہاں پہ 6-8 سال پہلے دمشق میں شام میں یہ جنگ چھڑی تھی، تو انہوں نے سب کا قتل عام کیا، تباہ برباد کر دیا تھا۔ تو اس شخص کا پورا گھر ختم ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، گاڑیاں ختم ہو گئیں، سب ختم ہو گیا۔ ایک بچہ جان بچا کے کہیں بھاگا، یہ اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کے کہیں بھاگا، بڑی مشکل سے پتہ نہیں کہاں سے کسی طرح یہ ترکی میں آ کے کسی نے اس کو ایک گھر کرائے پہ لے کے دیا، جس کا کرایہ وہ ادا کرتا ہے، اس بیچارے کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں، سب کچھ اس کا ختم ہو گیا۔ اس امیر کبیر شخص کا جو دمشق میں رہتا تھا، ویسے میں خود بھی دمشق وغیرہ گیا ہوا ہوں دیکھنے کے لیے، آج سے کئی سال پہلے، اس وقت تو خیر وہاں امن تھا، تو وہ اس حال میں پہنچ گیا۔ اب آپ سوچیے کہ میری اور آپ کی کیا حالت ہے۔ یقین کریں ہم خوابوں کی زندگی گزاریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ان اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں۔ جس طرح اس اندھے شخص کو یاد نہیں آیا، اس کوڑی کے مریض کو، برس کی بیماری والے کو یاد نہیں آیا، اس گنجے کو یاد نہیں آیا کہ ایک زمانے میں بھی گنجا تھا، ایک زمانے مجھے بھی کوڑی کا مرض تھا، اور بھول گیا سب۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیسے کریں؟ میرا پوائنٹ نمبر 2، جب بھی آپ کے پاس کوئی شخص ہے ضرورت مند، اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں، جو کچھ آپ کر سکتے کرنے کی کوشش کریں۔ نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ اور یاد رکھیں 2 چیزیں۔ سب سے پہلی چیز، اس کو آپ کے پاس کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، ورنہ وہ ان کے پاس بھی آ سکتا تھا، ان کے پاس بھی آ سکتا، وہ آپ کے پاس کیوں آیا؟ اس کو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا۔ اور یہ جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع دیا، جنت کمانے کا موقع دیا۔ وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک زانیہ عورت کہیں سے گزر رہی تھی، کنویں کے گرد ایک کتا پیاسا چکر لگا رہا تھا، پانی نہیں پی پا رہا تھا، پھر اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زانیہ عورت کو اس پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا، جنت دے دی۔ تو میں نے پڑھا کہ سوچیں کہ اس عورت کو اس کنویں کے پاس کس نے بھیجا، اور وہ اس عورت کو وہ کتا کس نے دکھایا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتے کی صورت میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا۔ تو اس شخص کو آپ کے پاس کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کا مہمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے بندوں سے سوال کریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ میرے بندے، میں تمہارے پاس آیا تھا، میں بھوکا تھا، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اے رب العالمین، آپ تو دونوں جہانوں کے مالک ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا تھا، اس کو بھوک لگی تھی تو اس نے کھانا مانگا، تم نے کھانا نہیں دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ، اسی روایت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک بندے سے میں پیاسا تھا، میں تمہارے پاس آیا تو انہوں نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ اور وہ کہے گا اے اللہ، آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ کہیں گے میں نے اپنے ایک بندے کو تمہارے پاس بھیجا تھا، اس نے تم سے پانی مانگا، تم نے پانی نہیں پلایا۔ یہ تو اللہ ہمیں موقع دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مقام پہ بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اور وہ جس نے دیا
اور اس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا. اور کئی آیات ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کئی آیات ہیں اس کے اوپر. تو یاد رکھیں جو شخص آپ کے پاس آیا، پہلی بات کہ اس کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. اور دوسری بات، اللہ اکبر اللہ اکبر، شکر کریں کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ سوال نہیں کر رہے. یہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، آپ سوال نہیں کر رہے. وہ شخص جو محلات میں رہتا تھا، جو بڑے بڑے لوگوں کی میزبانی کرتا تھا، آج دوسروں کی صدقے کا اور خیرات کا محتاج ہو گیا. نہ گھر اپنا رہا، نہ شہر اپنا رہا، نہ ملک رہا، نہ کاروبار رہا، نہ جائیداد رہی، زیرو ہو گیا سب. آج بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس ملک میں کیا رکھا ہے، یہ فوج کیا کر رہی ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ تو یوں ہو جائے. اللہ نہ کرے اس ملک پر کسی نے حملہ کر دیا نا، تو وہ ہوگا جو غزہ میں ہوتا ہے، وہ ہوگا جو شام میں ہوا، لوگوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا. کس بات کے اوپر؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے اوپر، توحید کے اوپر. تباہ بربادی پھیل جاتی ہے. ہم سوچ نہیں سکتے کہ جنگ کیا ہوتی ہے. جنگ دیکھنی کیا ہوتی ہے تو غزہ کی تصویریں دیکھ لیں، جنگ کیا ہوتی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے اپنے حکمرانوں کے لیے دعائے خیر کیا کریں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جتنی آزادی اس ملک میں آپ کے پاس ہے، شاید دنیا کے کسی ملک کے اندر اتنی آزادی موجود ہو اسلام پر عمل کرنے کی. ابھی پچھلا خطبہ میں نے آزادی کی قدر و قیمت اہمیت پہ پڑھایا. تو میں پڑھ رہا تھا، جب تحقیق کر رہا تھا، اپنے نوٹس سے یاد کر رہا تھا، تو میں نے ایک واقعہ پڑھا. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے شیخ ہیں، شیخ سعد الشطری. انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ میں حرم میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا، میرے برابر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. میں نے دیکھا اس نے بڑی طویل نماز پڑھی، فجر کی 2 سنتیں بہت طویل پڑھی. میں نے اس سے کہا نماز سنتوں کے بعد کہ میرے بھائی، فجر کی سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اس کو مختصر پڑھا جائے، اس کو لمبا نہ پڑھا جائے. اس نے کہا کہ بھائی، میں جس ملک میں رہتا ہوں، جس جگہ میں رہتا ہوں، وہاں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے، ہم سکون سے نماز نہیں پڑھ سکتے. میں ان موقعوں کو، ان لمحات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ جب میں اللہ کے آگے قیام کروں تو طویل سے طویل قیام کر سکوں اور مجھے کوئی ڈر، فکر، پریشانی نہ ہو. آج آپ کے ملک میں آپ پڑھ سکتے ہیں نماز. آج کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آپ جمعے میں بیٹھے ہیں. جائیں ذرا پوچھیں غزہ کے لوگوں سے کہ وہ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ اللہ کی نعمتوں کی نمبر 1 قدر کریں. نمبر 2، جب بھی کوئی آپ کے پاس سائل ضرورت مند آئے، اس کی مدد کی کوشش کریں. سوچیں اس کو کس نے بھیجا، اور یہ سوچیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم دینے والے ہیں، لینے والے نہیں ہیں. ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، ہم سوال نہیں کر رہے کسی سے. نمبر 3، عام طور پہ انسان جب کسی تکلیف پریشانی میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کو خیال، یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ سے دعا کروں. اور یہ حکمت بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ جو تکلیف و آزمائش و پریشانیوں کی ایک حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرنے لگتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے لگتا ہے، نمازیں پڑھنے لگتا ہے، ہاتھ اٹھانے لگتا ہے. دیکھیں نا آپ اسپتالوں میں جائیں، جن کے لوگ عزیز اقربا اسپتال میں ہوتے ہیں، آپریشن چل رہا ہو. ابھی بھی صبح ایک دوست کا مجھے میسج آیا، اس کی والدہ کو کینسر ہے، تو ان کی آج کوئی سرجری ہو رہی ہے. تو اس کا میسج آیا کہ یار دعا کیجیے گا. کئی لوگ کہتے ہیں دعا کریں. اس وقت ہمیں کتنی دعا یاد آتی، کتنا اللہ یاد آتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جس طرح یہ تکلیف، پریشانیاں، غم، آزمائشیں ہیں، بالکل اسی طرح یہ آسائشیں، آسانیاں اور یہ آرام بھی ہماری آزمائش. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم لوگ تم کو آزماتے ہیں خیر کے ساتھ بھی اور شر کے ساتھ بھی. یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ سب تمہارے لیے آزمائش ہے. لیکن ہم عام طور پہ جب آسانی کی حالت میں ہوتے ہیں، آسائشوں کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے. مثال دیتا ہوں آپ کو.
ہمارے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں اور شادی میں رات کے 1 2 3 4 بج جاتے ہیں. صبح اکثر لوگوں کی فجر کی نماز نکل جاتی ہے. کیوں بھائی؟ اٹھا نہیں گیا، دیر ہو گئی تھی رات. ارے بھائی تو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. اللہ نے تمہارے بیٹا بیٹی بہن بھائی کی شادی کرا دی، اللہ اس کو خوشیاں دے. تمہیں تو فوراً سجدے میں پڑ جانا چاہیے تھا. اللہ کا شکر ہے میری بچی اپنے گھر چلی گئی، اللہ اس کو اور خوش رکھے وہاں پر. اللہ سب کی بچیوں کو اپنے گھروں میں خوش رکھے، آمین. ہمیں تو قریب ہونا چاہیے تھا لیکن ہم بھول جاتے ہیں. جناب وہ ہندوانہ رسومات، وہ فضولیات، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان تقریبات کے اندر، بجائے کہ قریب ہو جائیں کہ بھئی اللہ کا شکر، اللہ نے مال دیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزمائش کے وقت ہی اللہ کو یاد کرنا ہے، آسانی کے وقت یاد نہیں کرنا. یہ تو ہم نے کمایا ہے مال، ہماری مرضی، ہم تو حقدار ہیں اس کے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ اور فکر یہ ہوتی تھی کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آسائشیں دے دیں، کیونکہ انہوں نے وہ وقت دیکھا ہے جب پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے تھے. انہوں نے ایک ایک کھجور سے کئی دن چلا لیتے تھے، وہ گھٹلیاں چوس چوس کے کھانے کو نہیں ہوتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جب ہمیں اللہ مال دے رہا ہے تو ہم پریشان ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں نہ دے دیا ہو. تو یہ جو آسائشیں، آسانیاں، نعمتیں اللہ نے دی، ان کو دیکھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کو بھی آزمائش سمجھیں اور پورا اترنے کی کوشش کریں. ہم گھر جاتے ہیں، ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، ہماری بیوی ہے، وہ انتظار کر رہی ہے، بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، گھر میں اے سی ہے، پنکھا ہے، چھت ہے، چادر ہے، نیچے کوئی چادر ہے، قالین ہے، بستر ہے. بیمار ہوتے ہیں دوائی خرید لیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے فیس ادا کر دیتے ہیں. کتنی نعمتیں ہیں. کبھی سوچتے ہیں کہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اس پہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. تو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھیں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو تکلیف پریشانی ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور جو نعمتیں اور آسانیاں یہ بھی آزمائش ہیں. اس کو اپنا حق نہ سمجھیں، اس کو اپنی آزمائش سمجھیں. جب آزمائش سمجھیں گے تو اس آسائشوں میں، نعمتوں میں، نیکیوں میں بھی ہر وقت یہ فکر رہے گی کہیں میں اس امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں، کہیں میں اس امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں. اور 5ویں چیز کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. اس اندھے نے صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تم کامیاب، فرشتے نے کہا تم کامیاب ہو گئے، تمہارے ساتھی ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے. یہ صدقہ، اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات قرآن میں اتاری، اور ایک آیت جو مجھے سب سے زیادہ کلک کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. یہ مال کس نے ہمیں دیا؟ اللہ نے دیا. یہ مال کس کا؟ اللہ کا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جو مال تم خرچ کرتے ہو، یعنی میرا دیا ہوا مال بھی تم کچھ خرچ کرتے ہو، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم کو لوٹا دیتا ہے. رکھتا نہیں ہے اللہ ہمارا مال. ہمیں لگتا ہے کہ ہماری جیب سے نکل گیا، اللہ اور ڈال دیتا ہے. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے ان کو اور دینے والے ہوتے ہیں. وہ خرچ کرتے ہیں اللہ اور دے دیتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں اللہ ان کو اور دے دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا ہر صبح 2 فرشتے اللہ تعالیٰ زمین پر بھیجتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ اپنے راستے پہ خرچ کرنے والے کو عطا فرما دے اور دے دے. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفن، اے اللہ جو مال روک رہا ہے اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال کو ضائع کر دے. وہ سمجھ رہے مال روک کے مال بچ جائے گا، مال ختم ہو جائے گا، لیکن جو مال تم دے دو گے اللہ کے راستے میں یہ اللہ کے پاس جمع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس احادیث کو سمجھنے کی اور اس سے جو ہمارے لیے اسباق ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. آج کے جمعے میں نے آپ کے سامنے جو
اس حدیث سے نکات رکھے، ان میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں۔ وہ صحت کی نعمت ہو، وہ مال کی نعمت ہو، وہ ماں باپ کی نعمت ہو، وہ اولاد کی نعمت ہو، وہ رشتہ داری کی نعمت ہو، وہ اور صحت کی نعمت ہو، جو اور سب سے بڑھ کے ایمان کی نعمت ہو، اس کی قدر کریں۔ نمبر 2، جب کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آئے تو پوری کوشش کریں کہ ہم اس کی مدد کر سکیں جس حد تک کر سکتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ اس کو اللہ نے بھیجا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ کوئی آ کے ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم کسی کے پاس جا کے سوال نہیں کر رہے۔ نمبر 3، یاد رکھیں کہ آزمائش صرف تکلیف پریشانیوں میں نہیں آتی انسان کے اوپر، آزمائشیں آرام، راحت اور آسائشوں میں بھی ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھیں، اس وقت بھی اللہ کی عبادت کریں، اس وقت بھی آخرت کے دن کی فکر رکھیں۔ اور نمبر 4، اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، چاہے جیسا کہ اللہ کے نبی فرمائے اتق النار ولو بشق تمرۃ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہے آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے۔ تو ان چیزوں کو یاد رکھیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ اعلانات ہیں۔ ایک اہم اعلان یہ ہے کہ اگلا جمعہ آپ کی اس مسجد میں انشاءاللہ فضیلت الشیخ ابراہیم طارق حفظہ اللہ پڑھائیں گے انشاءاللہ، تو ضرور اس میں شرکت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکلیف پریشانی و شکایت، تعالیٰ ان کی مدد فرما دے۔ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آپ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنا، تعالیٰ ان کو کوشش کامیاب فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اندرونی اور بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے ہمارے ملک کو بچا لے۔ یا اللہ ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے، جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔